السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے کی ساری برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں اللہ سب کو عطا فرمائے، اور خصوصاً امت مسلمہ کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اسی ربیع الاول کے مہینے میں آج سے 1452 سال پہلے، یعنی 1450 پر 2 سال پہلے، ساری دنیا کے انسانوں کو انسانیت سکھانے اور اندھیرے سے اجالے میں لانے کے لیے جزیرۃ العرب میں ایک آفتاب طلوع ہوا۔ اس کی روشنی سے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فکروں اور اخلاق کے ذریعے سے کچھ ہی مدت میں ساری دنیا کے نقشے کو بدل ڈالا۔ آپ کے اخلاق کے تعلق سے قرآن میں آیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک آپ عمدہ اخلاق والے ہیں۔ آپ کے اخلاق کے ذریعے لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بڑے بڑے جانی دشمن بھی آپ کے قتل پہ در پہ رہتے تھے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوتے گئے۔ جو جان لینے والے تھے جان دینے والے بن گئے، اور کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند آپ تھے، لیکن ہمیں اپنی جانوں سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے مالوں سے زیادہ محبوب ہے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ ثمامہ بن اسال اسلام لانے سے پہلے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ایک کٹر دشمن تھے۔ آپ نے کئی صحابہ کو قتل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے موقع کے تلاش میں رہتے تھے۔ بہت تکلیفیں پہنچائی۔ ایک دن ثمامہ بن اسال کے دل میں خیال آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے، اس لیے وہ یمامہ سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کے دل میں تمنا تھی کہ طواف کریں اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں کے نام پر جانور ذبح کریں۔ ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب ابھی راستے ہی پر تھے کہ ان کے ساتھ اچانک ایک حادثہ پیش آیا جو ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو رات میں مدینہ منورہ کی نگرانی پر متعین کیا، تاکہ رات میں کوئی دشمن مدینہ منورہ پر حملہ نہ کرتے۔ صحابہ رات میں گشت کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک اجنبی آدمی جا رہا ہے، فوراً ان کو گرفتار کر لیا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ ان کو پکڑ کر مدینہ لے آئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے ان کو باندھ دیا۔ صحابہ نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کو دیکھ لیں اور اس کے متعلق جو حکم فرمائے اس کی تعمیل کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسال مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو ثمامہ بن اسال ہے۔ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ بن اسال کے لیے بھیج دیا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ میرے اونٹنی کا دودھ صبح و شام اسے پلایا جائے۔ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر ثمامہ بن اسال کی طرف متوجہ ہوئے، بڑے ہی مشفقانہ انداز میں، محبت بھرے لہجے میں ان کو اسلام کی دعوت دی۔
انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا، اگر معاف فرما دیں تو آپ بڑے ہی اگر معاف فرما دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اگر آپ معاف فرما دیں، اور اگر مال چاہتے ہیں تو جس قدر فرمائے مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ 3 دن تک مسلسل اسلام کی دعوت دیتے رہے اور کھانا پانی دودھ باقاعدگی کے ساتھ انہیں ملتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ انہیں آزاد کر دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا دشمن ہمارے ہاتھ لگا ہے، انہوں نے کئی صحابہ کرام کو بے رحمی سے قتل کر دیا ہے، موقع اچھا ہے، آپ حکم دیں تو ہم ان کی گردن اڑا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، انہیں آزاد کر دو، تو ان کو آزاد کر دیا گیا۔ تو سمامہ بن اسال آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر ایک طرف چل دیے۔ مدینہ منورہ کی جانب ایک نخلستان تھا، وہاں ایک مقام پر پانی بھی جمع تھا، اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبوی میں آ کر سب لوگوں کے سامنے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اس کے بعد پھر محبت بھرے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کا بے بہا خون بہایا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمامہ آپ گھبرائیے نہیں، اسلام پہلے سب گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور آپ نے اسے خیر و برکت کی بشارت دی جو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی بدولت ان کے نصیب میں لکھ دی تھی۔ یہ سن کر جناب سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور یوں کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا اس سے کئی گنا زیادہ اسلام کو فائدہ پہنچاؤں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور فکر اور امت کی اتنی فکر تھی، حدیث میں آیا ہے کہ آپ پوری رات امت کے لیے رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ پوری زندگی آپ امت کے لیے تڑپتے رہے، روتے رہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ آپ امت کی فکر میں نہ آپ نے ٹھیک سے کھایا اور نہ آپ ٹھیک سے سوئے، پوری زندگی میں آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی چین سے سویا۔ کوئی باپ اپنے بچے کے لیے اتنا نہیں رویا ہوگا جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے ہیں۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ایسے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے بچوں کو یاد کیے، نہ اپنی بیوی کو یاد کیے، بلکہ اگر یاد کیے تو اس امت کو یاد کیے، اور اس امت کے لیے روتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔